زندگی کی مشکل گھڑیوں میں جہاں آپ کے اہل و عیال، والدین، بہن بھائی، بیوی بچے آپ کے شریک حیات ہیں، وہیں پر ایک اور رشتہ ہے جو آپ کی مشکل وقت کے اندر کام آتا ہے۔ اس رشتے کو کہتے ہیں اچھا دوست۔ ہر شخص اپنی زندگی کے اندر دوستوں سے تعلق رکھتا ہے، اچھے دوست بھی ہوتے ہیں، کسی کے برے دوست بھی ہوتے ہیں۔ کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز بباز۔ ہر شخص اپنے مزاج کے مطابق دوست کا انتخاب کرتا ہے، جس کا باطن اندر سے ستھرا ہو اور جس کے اوصاف، جس کے اخلاق، جس کے احوال، جس کا کردار صاف ستھرا ہو، تو وہ اپنے کردار کے مطابق اپنے دوست کا انتخاب کرتا ہے۔ اور جو شخص اندر سے بدباطن ہو، اندر جس کا ستھرا نہ ہو، پھر وہ اپنے جیسا دوست کا انتخاب کرتا ہے۔ اس مسئلے کو شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے گلستان کے اندر واضح طور پر سمجھا دیا کہ اچھی صحبت اور بری صحبت اپنا اثر ضرور رکھتی ہے۔ اگر ہم اچھے دوست کا انتخاب کرتے ہیں تو اس کے اچھے اثرات ہمارے اوپر مرتب ہوں گے، اگر برے دوست کا انتخاب کرتے ہیں، بری صحبت کا انتخاب کرتے ہیں، تو پھر اس کے برے اثرات ہمارے ذات کے اوپر ضرور مرتب ہوتے ہیں۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے اس مسئلے کو واضح طور پر گلستان کے اندر ایک سادہ سی مثال دے کر ہمیں سمجھا دیا۔ فرماتے ہیں ایک دن مٹی سے میں نے کلام کیا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں مٹی سے ایک دن میں نے بات کی، اس کو ہاتھ کے اندر اٹھا کر میں نے اس سے پوچھا کہ تیرے اندر سے خوشبو آ رہی ہے، تو لوگوں کے پاؤں تلے روندی جاتی ہے، تیرے تو کوئی قدر و منزلت ہی نہیں ہے، تیری کچھ عزت نہیں ہے، تیری ویلیو نہیں ہے، تیرے اندر خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، تجھ میں خوشبو کیسے پیدا ہو گئی؟ تو مٹی زبان حال سے کہنے لگی بگفتہ من گلے ناچیز وہ دم ولیکن مدت باگل نشستم جمال ہم نشیدر من اثر کرد وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم۔ وہ کہنے لگی جناب میری اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، میں تو وہی مٹی ہوں جو لوگوں کے پاؤں تلے روندی جاتی ہوں، لیکن ایک لحظہ مجھے پھول کی صحبت نصیب ہوئی ہے، بس اس پھول کا کمال ہے، میرے ہم نشین کا کمال ہے کہ اس کے جمال نے میرے اندر اثر کیا ہے اور میرے اندر خوشبو پیدا ہو چکی ہے۔ یہ تو پھول کا کمال ہے، میری اپنی کوئی حیثیت نہیں، یہ میرے ہم نشین کا کمال ہے، یہ میرے دوست کا کمال ہے کہ اس نے میرے اندر اثر کیا ہے، میرے اوپر اس کے اچھے اثرات مرتب ہوئے ہیں، تو اس پھول نے مجھے بھی اعلیٰ بنا دیا۔ آقا انعامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لکل انسان ثلاثۃ اخلاء، فرمایا ہر انسان کے 3 دوست ہوتے ہیں۔ زندگی کے اندر ہر انسان ان سے محبت کرتا ہے، اپنا تعلق، اپنا ربط ان سے قائم کرتا ہے۔ فرمایا یہ 3 قسم کے دوست ہیں جو انسان کی زندگی کے اندر اس سے وابستہ ہوتے ہیں۔ فرمایا پہلا جو دوست ہے وہ انسان کا دوست ہے، وہ مال ہے۔ وہ مال اپنی زبان حال سے بندے سے کہتا ہے ما انفقت فلک وما امسکت فلیس لک، اے انسان جو تو نے مال اپنی ذات کے اوپر خرچ کر لیا ہے، کپڑے بنا لیے ہیں، کھا لیا ہے، پہن لیا ہے، یہ تیرا اپنا ذاتی ہے، اور جو تو نے روک رکھا ہے، جو تو نے اکٹھا کر رکھا ہے، جو تو نے بینک بیلنس بنا رکھا ہے، جو تو نے جائیداد بنا رکھی ہے، اے انسان یہ تیری نہیں ہے، یہ تو پچھلوں کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہے، یہ تو پچھلوں کے لیے کما رہا ہے، یہ تیری محنت دوسروں کے لیے ہے، تیرے اپنے لیے نہیں ہے۔ اور یہ مال ایسا ساتھی ہے کہ جیسے ہی انسان کے بدن سے روح نکلتی ہے، اب اس مال کے دوسرے وارث بن جاتے ہیں اور اس کو وراثت کی صورت میں تقسیم کر رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ دوست انسان کا مال جس سے دنیا کے اندر انسان بے تحاشا محبت کرتا ہے اور اس کو جمع کرنے کے لیے رات دن ایک کر دیتا ہے، نہ رات دیکھتا ہے، نہ دن دیکھتا ہے، نہ نیند دیکھتا ہے، بس مال کو جمع کرنے کی کوشش کے اندر ہے۔ یہی مال زبان حال سے بندے سے کہتا ہے کہ جو تو نے اپنی ذات کے اوپر خرچ کر لیا ہے یہ تیرا ہے، اس کا تو مالک ہے، جو کھا لیا ہے، جو پہن لیا ہے، لیکن جو تو نے بینک بیلنس کے اندر جمع کر رکھا ہے، میں تیرا اس وقت تک ساتھی ہوں، اس وقت تک تیرا دوست ہوں جب تک تیری روح نہیں نکل جاتی۔ اور دوسرا فرمایا جو انسان کے ساتھی ہیں، انسان کے دوست ہیں، انسان سے تعلق کا ربط قائم کرنے والے ہیں، فرمایا وہ اس کے اہل و عیال ہیں، اس کے بیوی بچے ہیں، اس کے دوست ہیں، اس کے رشتہ دار ہیں۔ وہ رشتہ دار کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جب تو مر جائے گا ترکتک ورجعت، ہم تجھے چھوڑ دیں گے، میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ اس کے جو اہل و عیال ہیں ترکناک، وہ کہتے ہیں جب اے انسان تو مر جائے گا تو ہم تجھے چھوڑ دیں گے، ورجعنا، ہم تجھے قبر کے اندر ڈال کر واپس آ جائیں گے، ہم تیرے ساتھ قبر کے اندر جانے والے نہیں ہیں۔ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کا تیسرا دوست جو ہے
وہ انسان کا عمل ہے۔ عمل انسان سے زبان حال سے کہتا ہے انا معک حیث دخلتا حیث خرجتا، جہاں جائے گا، جہاں سے آئے گا، جس صورت میں بھی ہے ہم تیرے ساتھ ہیں۔ اب حضور علیہ السلام نے یہ مثال دے کر واضح فرما دیا کہ زندگی کے اندر ہم سمجھتے ہیں مال ہمارے پاس ہمیشہ رہے گا، اہل و عیال بیوی بچے ہمارے پاس ہمیشہ رہیں گے، لیکن ہر ایک زبان حال سے ہمیں بتا رہا ہے، ہمیں خواب غفلت سے بیدار کر رہا ہے۔ مال کہہ رہا ہے میں جب تک تیرا ساتھی ہوں، جب تک روح تیرے بدن کے اندر موجود ہے، اور اہل و عیال بیوی بچے کہہ رہے ہیں ہم جب تک تیرے ساتھ ہیں، جب تک تو قبر میں نہیں چلا جاتا۔ ایک عمل ہے جو ہمیں بار بار خواب غفلت سے بیدار کر رہا ہے، ہم جلوت میں ہوں، خلوت میں ہوں، تنہائی کے اندر ہوں، جہاں کہیں بھی ہوں، یہ عمل زبان حال سے ہمیں آواز دے رہا ہے اگر تو اچھے عمل کر رہا ہے یا تو برے عمل کا مرتکب ہے، میں قبر میں بھی تیرے ساتھ ہوں، میں حشر میں بھی تیرے ساتھ ہوں، میں حساب و کتاب کے وقت بھی تیرے ساتھ ہوں، میں تجھے چھوڑ کر جانے والا نہیں ہوں۔ تو یہ عمل ہمارا ایسا ہم نشیں ہے، ایسا ہمارا دوست ہے، ایسا ہمارا رفیق ہے جس نے قبر کی تنہائیوں کے اندر بھی کام آنا ہے۔ اب یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم کس دوست کا انتخاب کرتے ہیں۔ ہم ظاہری اپنے دوستوں کا انتخاب کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں قبر تک چھوڑ کر آ جانا ہے، یا ہم اپنے مال سے محبت کرتے ہیں کہ جس نے ہمارا اس وقت تک ساتھ دینا ہے جب تک روح ہمارے جسم کے اندر موجود ہے۔ فرمایا یہ آخری عمل ہی ہے، عمل ہی ہمارا ایسا دوست ہے جس نے قبر کے اندر ہمارے ساتھ جانا ہے۔ اور ہمارے فارسی کو اسلاف نے ہماری کس طریقے سے ہمیں خواب غفلت سے بیدار کیا، فرماتے ہیں یادداری کے وقت زادن تو ہما خندہ بدند تو گریاں، چنازی بوقت مردن تو ہما گریاں بدند تو خنداں۔ فرمایا تجھے یاد ہے کہ جب تو پیدا ہوا تھا تو تمام لوگ ہنس رہے تھے کہ ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، اور فرمایا تو زندگی اس طریقے سے گزار، زندگی کے اندر اپنے عمل سے ایسی دوستی لگا، اللہ رب العالمین کی شریعت کے مطابق ایسا عمل کر کہ جب تو دنیا سے جا رہا ہو تو تمام لوگ رو رہے ہوں تو ہنس رہا ہو، تو خوشی کا اظہار کر رہا ہو، تو مسرور ہو، تو محبت سے اپنے رب العالمین کی بارگاہ کے اندر جانے کا طالب ہو کہ مجھے اپنے حقیقی وطن قبر کے اندر اپنے آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جانے کا موقع میسر آ رہا ہے۔ تو حدیث پاک کے اندر ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ تمہارے دنیا کے اندر جو ظاہری دوست احباب ہیں یہ تمہارے حقیقی دوست نہیں ہیں، انہوں نے قبر کے اندر تمہارے ساتھ نہیں جانا۔ یہ مال ہے، اس مال نے قبر کے اندر تمہارے ساتھ نہیں جانا، لہٰذا دنیا کے اندر عاقل انسان وہی ہے جو اپنے ایسے دوست کا انتخاب کرے کہ جو اس کے قبر کے اندر بھی کام آئے، حشر کے اندر بھی کام آئے، جہاں اس کے اہل و عیال سب اس کو چھوڑ دیتے ہیں، قبر کے اندر اس کا وہ ساتھی گھبراہٹ کے اندر اس کا سامان بنے، اس کا ساتھی بنے۔ تو ہمیں دنیا کے اندر ایسے ساتھی کے منتخب کرنے کا حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔